صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیشہ متواصل اللہ دائم الفکرہ. صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کے نبی غمگین رہتے، ہمیشہ اللہ کے نبی فکر میں ڈوبے رہتے. لا يتكلم من غیر حاجت، بغیر کسی ضرورت کے بات بھی نہیں فرماتے اللہ کے نبی جب باہر ہوتے. یہ صحابہ باہر کی زندگی بتاتے. اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیسی ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ بسامن ضحاکا، اللہ کے نبی تو ہمیشہ مسکراتے تھے. تو گھر میں آئے تو گھر میں آئے تو مسکرانا، اور باہر آئے تو فکر میں امت کی، سارے عالم کی فکر ہے، لیکن گھر میں کیسے مسکرا رہے. معاملہ ہمارا الٹا ہے. دوستوں میں بیٹھیں گے تو ہر طرف سے ہنس رہا ہے آدمی اتنے زور زور سے. دوستوں میں بیٹھے تو ہنسی کی آواز کہیں سے بھی نکل رہی. اور جیسے گھر میں آ گئے تو پہلے تو گھر والوں کو دینے ٹائم ہی نہیں رہتا اس کے پاس. اور کبھی آ بھی گیا تو صرف یعنی اللہ کے نبی کی سیرت میں بھی پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی بیویوں کے ساتھ کیسا رہتے. کتنے واقعات ہیں بی بی عائشہ کے. عائشہ جب دوڑ لگائیں گے تو اللہ کے نبی جیت گئے. پھر کوئی دنوں کے بعد عائشہ، پہلے عائشہ جیتی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جیتے. جب ہمیں دل کا بھی دل کا، یہ پہلے کا بدلا ہے. دوڑ لگائی ہے، کوئی دوڑ لگا تھا کہ نہیں؟ اس میں کسی نے لگایا تو سنت کی نیت سے میں نے تو خود بھی لگایا ہے، اللہ معاف کرے. نہیں، یہ جو طریقے ہیں نا ہمارے گھر میں، بعض مرتبہ گھر میں کیا ماحول رہنا اور باہر کیا، یہ دو طریقے بتائے اللہ کے نبی نے. یہ قرآن کو حکم ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیوی کو بیوی کا حق دو، ماں کو ماں کا حق دو، بیٹیوں کو بیٹیوں کا حق دو، بہنوں کو بہنوں کا سلوک دو. انما تجزون بضعفائکم، تمہیں روزی دی جاتی ہے. گندناتا ہوا گھومتا ہے، لاکھوں کا کاروبار کر رہا ہے، اسے نہیں پتا اس کی بیوی کے دو آنسو کی برکت سے اللہ اسے روزی دے رہا. اور یہ کہتا 10,000 میں نے یوں کمایا، وہاں پلٹی والا تو ادھر وہ پلٹی ہو گیا، اس کی پلٹی میں دوسرے کو پلاٹ پلٹا دیا، اس کی ٹوپی اس کے گھر میں ڈال دیا. تو یہ پیسہ آ رہا تو سمجھتا کہ نہیں کر رہا ہو. نہیں، یہ انما تجزون بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے. ہو سکتا بیوی دعا کر رہی، ہو سکتا کہ بیٹیاں گھر میں آتی تو برکتیں لے کر آتی. بار مرتبہ کاروبار آدمی کا نہیں ہوتا کچھ نہیں، لیکن بیٹی اس لیے جو نکالنے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جلدی جلدی شادیاں کیا کرو تاکہ اولاد کی برکت سے اللہ روزی دے، نکاح کی برکت سے روزی دے. اور نہ رہے جاب سرچ کرتا جاب سرچ کرنے میں آدھا برا ہو جاتا. پھر 30 سال 35 سال یہ زندگی سمجھ میں آتی. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس لیے حدیث میں کہ تم میں سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آتا ہے. کہنے لگے انا خیرکم لِأَهْلِهِ، میں تم میں سب سے بہتر اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کرنے والا ہوں. 2 بیوی 3 بیوی نے 9 بیوی بیک وقت دیا، اور سب اللہ کے نبی سے راضی تھی. کوئی ایسا دنیا میں مائی کلام پیدا نہیں ہوا کہ ساری بیویاں اپنے شوہر سے راضی ہو. اگر 2-3 کے اوپر ہو تو ایک میں تو راضی رہنے رہنا ہے اس کو. تو نہیں بھی بولیں گے تو نہیں، بہت اچھا ہے کر کے، وہ تو راضی رہنا ہی ہے، مجبور ہے. 2 نکاح ہے، 3 نکاح ہے، 4 نکاح ہے، یہاں 9 نکاح رہنے کے بعد بھی ہر ایک اللہ کے نبی سے راضی. ویسے سلوک کی اللہ کے نبی نے. حضرت دانیہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ تو بتائے نا آپ کو،
وعاشروهن بالمعروف، اور تم عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے اس میں سلوک کے ساتھ رہائش اختیار کرو۔ فإن كرهتموهن، اور اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو کہ تمہیں اچھی نہ لگتی ہو تمہاری بیویاں، فعسى أن تكرهوا شيئا، تو امید ہے کہ تمہیں کوئی چیز اس کی ناگوار ہو، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، اور اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر ڈال دے۔ ایک چیز تمہیں ناگوار لگتے کیا کہ میری بیوی کالی ہے، کیا کہ میری بیوی پیر سے معذور ہے، کوئی بھی عیب بیوی میں ہے، اللہ کہہ رہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، باقی دوسری چیزوں میں اللہ نے اس میں خیر کثیر ڈالا۔ اب خود ہم اپنی بیویوں میں غور کرو کہ اگر ہم کو اس کی اگر کوئی ایک ادا اگر ناپسند ہو تو اس کے علاوہ ایسی کئی قرآن کا فیصلہ ہے، اگر کبھی غور کرتے نہیں ہیں وہ، اس لیے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامن برکاتہ میں لکھا ہے نا، ہر ایک کو اپنا بچہ اور دوسری کی بیوی اچھی لگتی ہے، ہر ایک کا مسئلہ ہے، فطرت ہے، شیطانی فطرت کے دو لوگ ہوتے ہیں۔ اپنا بچہ کیا مسجد میں اگر اپنا بچہ مسجد میں اور دوسرے کا کس کا ہے اندازہ کرو، دوا کھانے وغیرہ میں اگر اپنی بیوی نے کہا بہت تکلیف ہے ادھر بیچ میں کھڑے نا تھوڑا 10 منٹ کھڑے میں لے جا، اور وہی بازو کی اگر عورت نے کہا ایسا بیٹھو ایسا کرتے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامن برکاتہ میں لکھی ہے یہ بات، جن کی فطرت گندی ہوتی ہے ان کی یہ ادا آ جاتی ہے، تو بعض مرتبہ کوئی ایک چیز ناپسند لگتی ہے بیوی کی، لیکن اس میں اس لیے مفسرین نے اس آیت کے ذکر میں نقل کیا ہے کہ بعض مرتبہ عورت سے پیدا ہونے والی اولاد نفع بخش ثابت ہوتی ہے، بعض مرتبہ اگر عورت مثال کے طور پہ کالی ہے تو کوئی اس پر نگاہ نہیں ڈالے گا، تو یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے کہ یعنی بد شکل اگر عورت ہے تو کون دیکھے گا، وہ صرف آپ کی اوپر رہے گی۔ کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی ادا اس کی تمہیں ناپسند ہو لیکن اولاد اس کی اتنی اچھی اس کو بھی آپ کو مل جائے اس کے ذریعے سے، یعنی کوئی اور عورت ہوتی تو شاید ایسی اولاد تمہیں نصیب نہ ہوتی۔ اور مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ بعض عورتوں کے بچے کبھی ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں اور کبھی پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں، تو یہ بھی عورت کی خیر کا ذریعہ ہے کہ بچہ عورت کا مر جانا تمہارے لیے جنت میں ایک منتظر بن جاتا ہے۔ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، تمہاری بیوی کا کمال ہے کہ اس کا بچہ مر گیا۔ ارے مرتے نہیں بچے، ایک بچہ بچپن میں مر گیا، تو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ عورت کے خیر ہونے کی علامت ہے کہ اس عورت کا بچہ مر گیا اور وہ بچہ جنت میں ہمارا انتظار کر رہا ہے، کب آئے گا میرا باپ، کب آئے گی میری ماں، میں اللہ سے سفارش کر کے انہیں جنت میں ڈالوں گا۔ یہ لکھا ہے مفسرین نے یہ عورت کے خیر ہونے کی علامت ہے کہ اس کے بچہ مر جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دیکھو، حضرت آپ سب نے بیگم پاک کر رکھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جملہ، بچے کا مرنا بھی یہ خیر ہے کیونکہ دنیا ہے، 12 مرتبہ لوگ منحوس سمجھتے ہیں اردو کو، کیا بچے میں بھی مر گئے، بچے میں ایسا ہوتا ہے، 12 مرتبہ کسی کے لڑکے باقی نہیں رہتے، لڑکیاں رہتی۔ صحابہ کرام میں بھی ایسا ہوا، مدینہ منورہ میں جب بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا انتقال ہو جاتا تھا، جب بھی پیدا ہوا انتقال ہو جائے۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جو باقی رہ گئے، پھر اس کے بعد سے بیٹے دینا باقی رہے، ورنہ مدینہ میں بھی صحابہ پر ایسا حال آیا کہ بیٹے مر جانا، بیٹیاں رہ جانا، سارے لوگ جو مسئلہ ہنستے تھے۔
پھر سب سے پہلے کو عبداللہ بن زبیر، جن کی تلوار ابھی بھی قسطنطنیہ میں، استنبول ترکی میں، ان کے قد سے زیادہ بہت طاقتور تھے. ایک ایک ہفتہ روزے رکھتے تھے بغیر سحری کے، ایک ایک ہفتہ آرام سے بغیر سحر بغیر افطار کے. بیت اللہ میں کبھی سیلاب آ جاتا تھا پانی کا تو طواف رک جاتا تھا، تو یہ 7 طواف تیرتے ہوئے کرتے تھے بیت اللہ کے. بہت طاقت اللہ نے دی تھی، ان کی تلوار ان سے زیادہ لمبی تھی. تو یہ جب پیدا ہوئے تو اس کے بعد سے کہ نرینہ اولاد باقی رہنا شروع ہوئی، پھر لڑکے باقی رہتے تھے. تو عورت میں بہت ساری خیر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری اولاد ایسی ہے کہ تم تو بڑے ڈینجر ہے، لیکن تمہاری بیوی نیک ہے تو اولاد کو نیک بناتی. ہوتا ہے ایسا. بعض مطلب ہے کہ دیکھو شوہر کھاتا پیتا نالی میں گرتا، ادھر بھی گرتا ادھر بھی یہ، لیکن اولاد ماں اولاد کی حفاظت کرتی ہے کہ باپ کی رنجش میں نہ چلا جائے. بعض مرتبہ ماں کی برکت سے بچے حافظ بنتے، عالم بنتے. ہوتا ہے ایسا. ایسا نہیں کہ نہیں. ہمارے بھی سال کے دوران جب سال کے لیے بیٹھے آنگن میں بیٹھے تو ہماری والدہ نے تشریف کی. لوگ بولتے پھر بھی میں 200 بار اس کے ساتھ کے گھر پہ گیا تھا. تو جب نکلے بولے وہ سال کوئی 200-300 بار نہیں آیا. ہماری والدہ نے کہا کہ تم کو سال لگانا ہے، وہ پھر نکلے لگ گئے سال. بعض مرتبہ اولاد کے خیر کا ذریعہ ماں بنتی ہے. ہو سکتا تم کو وہ اولاد پسند آئے، لیکن وہ اولاد اگر تمہاری صحیح نکل جائے تو بڑھاپے میں لاٹھی بنتی ہے وہ اولاد. تو ایک اگر بیوی کی ناپسند ہو تو خیر کے پہلو تلاش کرو کہ اس میں خیر کی کون کون سی شکلیں ہیں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر ساری شکلیں اس کی خطرناک ہے، بد سامان ہے اور دیری کرتی اور یہ کرتی، تو تم صبر کرو. صبر سے تم ولی بن جاؤ گے. صبر یہ بہت بڑی چیز ہے. مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ وہ بنیوں سے سنے نا واقعی کہ بڈھے کے کانات کو لگے ان کی بیوی کہتے تھے، جبکہ وہ متحدہ ہندوستان کے سب سے بڑے اللہ والے امان کا ایک آدمی آیا ان کے خدمت میں. تو مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جاؤ ذرا گھر میں سے ٹفن لے کے آؤ. ڈبا ہو گئے ان کی بیوی بولی بڈھے کے کانات کو لگا دو. اس کو کیا ہے صبح اپنا ذکر کرتا یہ کر رہا سب پیڑا بنا رہا. تو آیا جہاں سے تو امان سے آیا اتنے دور سے یہاں پہ تھک گئے یہاں سے وہ تو پٹھان تھا اس کا تو پارا چڑھ گیا وہ ایک دم لال ہوتا ہوا. مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ سلائی لے کر آیا انجیکشن سے. بولیے جب یہ آیا تو مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو کہا اس نے ایسا بولا اس نے ایسا بولا. پٹھان تھا تو کیا کیا؟ تو ایسے تو آپ طلاق دے دو اور یہ کر دو. تو مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اگر میں اس کو طلاق دوں گا تو 2 چیزیں ہوگی. ایک یہ کہ وہ کسی اور کے پاس جائے گی تو اس کو ستائے گی. دوسرا یہ کہ اس کو اگر طلاق دوں گا تو اس سے صبر میں جو اللہ میرا مقام بڑھاتا ہے تو تیرے جیسے لوگ میری خدمت کو بھی نہیں آئے گے. پھر تو خدمت تو آئے نا نہیں وہ امان سے. تو بیوی کے صبر کرنے کی برکت سے جو مقام اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس کی برکت سے تو میری خدمت کو آ رہا ہے. تو اگر کوئی اس میں کوئی ایسی دکھانے کی نہیں ملے تو چونکہ بار مرتبہ بیویوں سے ایسی بات تو کتنی بھی خراب رہے تو چونکہ اس کو خوش کر دینے کا ارے چاند کو چھپاؤ اور ہماری بیوی کو نکالو ایسا بولتے ہیں. حالانکہ سب معلوم کہ پانی لیکن وہ خوش ہو کے انہیں اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. اس میں سے ایک جگہ ہے بولا عادت الرجل الى المرأة کیا بولنے کا بیوی کو چاند کو چھپاؤ ہمارے ایریا کو نکالو. اس کو کہا قرآن نے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تم انہیں ناپسند یعنی تمہیں ناپسند لگتی ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز اس کی ناپسند لگ رہی ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
ہم اپنے گھر میں دیکھیں کون سا آدمی کتنا پریشان ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے ان کے مجموعہ بیانات میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, مشہور واقعہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک مرتبہ ایک آدمی کے پاس گئے, بڑا پریشان تھا. وہ اسے کہنے لگے بھائی کیوں پریشان ہے؟ کہا نہیں مجھے دنیا کا سب سے یعنی خوش نصیب انسان بننا ہے, بالکل راحت کے سکون کے چین میں ذرہ برابر ٹینشن میں نہیں رہنا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بابا یہ دنیا ہے, یہاں تو چیت اور پٹ دونوں چلتے رہتے ہیں, خوشی کے بھی ایام آتے ہیں, غمی کے بھی ایام دیکھنا پڑتے ہیں, کبھی راحت ہے کبھی مصیبت ہے. کہا نہیں مجھے بس راحت ہی ہونا. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی ایسا آدمی بتا دو کہ جس کے جیسا تمہیں بننا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں اس نے گاؤں میں تلاش کیا, گاؤں میں کوئی نہیں ملا, پھر بڑے علاقے میں گئے, اس سے بڑے علاقے میں جانے کے بعد ایک سونار اس کو دکھا جس کے ہاتھ میں سونے کے چھڑے اور سونے کے اور زنجیریں اور یہ اچھی بڑی عمر کا. اس کے بچے ادھر سے ادھر گھوم رہے اور بڑی ریل کے کہیں کے دینار کہیں کے اشرفیہ, اور اس علاقے کا سب سے بڑا مالدار ہے. تو وہ آدمی یہ کہنے لگا حضرت خضر کو کہ مجھے اس کے جیسا بننا ہے, یہ سب سے زیادہ سکون میں نظر آ رہا ہے. حضرت خضر نے کہا ذرا اس کو پوچھ تو صحیح, میں دعا کر دوں گا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن تو پوچھ تو صحیح وہ پوچھے نہیں یا نہیں. پہلا یہ دینار اور یہ اشرفیہ اور یہ اس کے بچے اور یہ نوکر اور یہ محل اور یہ اس کے ریل اور کھانے اور پینے, کیا تو پوچھ تو صحیح پوچھنے کی. اور ایسا کہنے لگتا ہے بہت مزے میں اور ایسا اور ایسا, کیوں گھڑی گھڑی پوچھ رہا تو بہت مزے میں یا بہت مزے میں. تو کہنے لگے نہیں مجھے خضر علیہ السلام دعا دینے والے ہیں, تو میں نے ان سے کہا کہ ان کے جیسا مجھے. وہ کہنے لگا اللہ کے واسطے میرے جیسی بندے کی دعا مت کر. حالانکہ سب سے زیادہ سکون میں نظر آ رہا تھا. تو کہا کیوں؟ تو کہا نہیں بس نہیں کہہ رہا ہوں میرے جیسا بننے کی, کسی اور کے جیسا بننے کی دعا کر, میرے جیسا بننے کی دعا مت. بات کیا ہے مطلب؟ تو کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ تو مجھے سکون سے ایک میں مسکرا رہا ہو, لیکن اندر کیا جولا مکھی میرے اندر ہے تجھے کیا معلوم؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا عین شباب میں ہمارا نکاح ہوا اور مجھے میری بیوی کو ایسی بیماری ہو گئی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی. تو مرنے سے مرتے وقت ہم عہد لے رہے تھے کہ وہ کہنے لگے کہ میں مر جاؤں گی, میرے بعد تم کوئی دوسرا نکاح کر لو گے. کہانی بالکل نہیں. تو کہا اس کی علامت کیا ہے کہ تم مجھ سے محبت کر دے اور میرے بعد کوئی دوسرا نکاح نہیں کریں گے. تو وہ کہنے لگے اس کی علامت یہ ہے کہ میں اپنے عضو تناسب کو کاٹ دوں گا. کہا کوئی بات نہیں. تو اس نے اپنی شرکت کو ختم کر دیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے ادھر یہ معاملہ کیا اور اس کی بیوی کو شفا بھی دی. اب مردہ کیا نہیں کرتا. تو کہنے لگے کتنے بول رہے نا با 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 یہ سب چل رہے گئے, یعنی عام فہم زبان. کیا کہے گا تو نہیں خوشی میں ہے یا اس میں ہے ربی میں. اس لیے چمکیلی گاڑیوں کو, فلک عمارتوں کو, نیچے پیچھے میں مکملوں کو, حسین اور خوبصورتیوں پر مت جاتے جاؤ. اندر کیا جولا مکی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. سوکھی روٹی پہ شکر کا مطلب جو لے رہا اپنی جھوپڑی دیکھ کے دوسرے کی بلڈنگ دیکھ کے خود کی جھوپڑی مت توڑو. دوسروں پہ بدنگاہی کر کے اپنے عورتوں سے نہ جھگڑو. دوسروں کی اولاد کو دیکھ کے اپنی اولاد کو نہ بھولو. جس حال میں مولا نے رکھا ہے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. ہاں دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کس کے سینے میں کیا طوفان بن رہا ہے. تو اگر کوئی عیب اگر بیوی میں نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ عیب ایک ہوگا, لیکن اگر خیر کے پہلو تم تلاش کرو گے تو اس میں 1000 روپے تو نکلیں گے کہ تمہارے مال بعض مرتبہ عورتیں اپنے شوہر کے مال کی حفاظت
10 روپے دو، 20 روپے دو، 30 روپے دو، بچا بچا کر رکھتی ہے. ہو سکتا ہے آئندہ کبھی کام آ جائے، ہو سکتا ہے آئندہ کبھی کام آ جائے. عورتیں پیسوں کی حفاظت کرتی ہیں، امانت دار ہوتی، ہمارے گھر کی حفاظت کرتی ہے. کوئی ہمارے بارے میں برا بھلا بولے تو سوچتی ہے، ہماری اولاد کی نگہبانی کرتی. سب سے بڑی چیز ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کی. سب سے بڑی چیز ہمارے ایمان کی. نکاح کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو یہ ساری خیر کی شکلیں ہم عورتوں میں دیکھا کرے، کبھی جھگڑے نہیں ہوگے. اور اگر خیر دیوانا شیطان صرف عیب بتاتا ہے، دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ، اس لیے خیر کے پہلو کو تلاش کرے. آگے مہر کا ذکر ہے کہ اگر کوئی قیمتہ یعنی ڈھیر کے ڈھیر بھی اگر مہر دے تو اسے واپس نہ لو. اور پھر اس کے بعد مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن عورتوں سے نکاح کرنا ناجائز ہے. اس کو انشاءاللہ موقع آئندہ ہفتے ذکر کریں گے. وَلَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ وَلَكَ الثَّنَاءُ كُلُّهُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اهدنا بنا وبالناس جميعا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وآمنا بفضلك عمن سواك.